عالم نے ایک شاگرد کا واقعہ سنایا جو اپنے استاد کی طرح اسی درسگاہ میں استاد بن گیا تھا۔ استاد بننے کے بعد جب وہ اپنے اس استاد سے ملنے کے لیے گیا تو اس کو بتایا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی طرح میں بھی استاد بن گیا ہوں۔ استاد نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں نے اپنے ہم جماعت کی گھڑی چرا لی تھی۔ آپ نے دروازہ بند کرا کے تلاشی کا کہا تھا۔ مجھے لگا کہ آج میں پھنس گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ سب آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے سب بچوں کی تلاشی لی، ان کی آنکھیں بند تھی۔ آپ نے گھڑی میری جیب سے نکالی اور مجھ سے بعد والوں کی بھی تلاشی لی۔ تب میں نے عزت نفس اور زندگی کا سبق سیکھا تھا۔ استاد کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ کر شاگرد نے پوچھا، استاد محترم آپ مجھے کیسے بھول گئے؟ استاد نے جواب دیا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھی۔ اپنے شاگردوں کی عزت نفس کا خیال کیجیے تاکہ وہ آپ کو بعد میں بھی یاد رکھے۔ ایک خاتون نے بزرگ سے پوچھا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ فجر کے وقت گہری نیند کے باوجود نماز کے لیے اٹھا سکوں؟ بزرگ نے کہا، تم اس وقت کیا کرو گی جب بچے گہری نیند سو رہے ہوں جو اور گھر میں آگ لگ جائے؟ خاتون نے کہا، میں انہیں جگاؤں گی۔ بزرگ نے کہا، ان کی نیند گہری ہوگی اور وہ نہ اٹھے تو؟ خاتون نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آگ سے بچا کر باہر لے جاؤں گی۔ تب بزرگ نے جواب دیا، اگر تم انہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے یہ کرو گی تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ایسا ہی کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچوں کو اس لیے نہ اٹھایا جائے کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ صرف نماز ہی وہ کام ہے جس کے لیے بچوں کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ کاش مذہبی گھرانوں کی طرح ہمارا بھی یہ معمول ہوتا کہ اسکول سے پہلے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے۔ بچوں کو بچپن سے جہاں اسکول کی پابندی سکھائی جاتی ہے وہاں نماز کی پابندی بھی سکھا دی جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو جاتا جس کا مفہوم ہے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے اور ان کو نماز کی پابندی کروانے کے لیے سختی کرو جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی حکمت کو ذرا سمجھیے کہ چھوٹی سی عمر کے بچے کو نماز کی اہمیت قول و فعل سے سمجھا اور سکھا دی جاتی تو بچوں کے بالغ ہونے تک نماز کی عادت ان کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتی۔ جہاں بچوں کی دنیا سنورتی وہاں ان کی بہترین آخرت بھی تیار ہو جاتی۔ والدین محض دنیاوی تعلیم کو ہی مقصد حیات بنا لیں تو روز معاشر اولاد کی شرعی حقوق کی جواب دہی کے متعلق خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ حضرت خالد بن ولید کے قصے اس دور میں بھی مشہور تھے۔ جنگ موتا مسلمان 1 لاکھ یہودیوں سے جنگ کرنے میدان میں اترے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے تلوار ٹوٹی۔ اسلام کے دشمنوں کو بھیڑ بکری کی طرح کاٹا گیا اور کفر کی گردنوں کو چیرتا ہوا گردنیں اڑاتا گیا جس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال
آپ نے وفات پائی۔